فرمائیے امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، مشہور محدث ہیں۔ یہ اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 پر فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلْمُحَدِّثِ أَن يَتَشَدَّدَ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ الَّتِي يُفْصَلُ بِهَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَلَا يَرْوِيهَا إِلَّا عَنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالْحِفْظِ وَذَوِي الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ، یعنی محدث کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ احادیث سے متعلق وہ احکام کہ جن میں حلال اور حرام کا فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے، جن احادیث کے ذریعے حلال اور حرام کو واضح کیا گیا ہوتا ہے، ان احادیث کے اندر سختی برتے، اور ایسی احادیث وہ اہل معرفت سے، مضبوط حافظے والوں سے، پختگی سے حدیث کو یاد رکھنے والوں سے روایت کرے اور کسی سے روایت نہ کرے جب معاملہ احکام کا ہو، حلال حرام کا ہو۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَيُحْتَمَلُ رِوَایَتُهَا عَنْ عَامَّةِ الشُّيُوخِ، یعنی جب احادیث تعلق رکھتی ہوں فضائل اعمال کے ساتھ، کسی عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہو اس حدیث میں، تو پھر عام راویوں سے بھی، جو ثقہ راوی نہ ہوں، کمزور راوی ہوں، ایسے راویوں سے بھی حدیث کو لیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ علم حدیث سے شغف رکھنے والے خطیب بغدادی کے مقام کو فن حدیث کے اندر بخوبی جانتے ہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حافظ المشرق کہلاتے ہیں، اور دوسرے ان کے ہم اثر ایک ہی سال میں دونوں کا انتقال ہوا، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی سن 463 ہجری۔ یہ اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ، اس میں روایت کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ جو فضیلت سے تعلق رکھتی ہے، علم کی فضیلت پر آپ نے حدیث روایت کی، اور اس کے بعد فرمایا ھذا الحدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، لأن ابا معمر عباد بن عبد الصمد انفرد به وهو متروک الحدیث، اس لیے کہ یہ جو حدیث مبارکہ علم کی فضیلت کے اندر موجود ہے، اس میں راوی ہے عباد بن عبد الصمد، اور یہی اس حدیث پاک کو روایت کرتا ہے، یہ اس کی روایت کے اندر منفرد ہے، اور یہ متروک الحدیث ہے، یعنی سخت ضعیف راوی ہے۔ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِجَمَاعَتِهِمْ يَتَسَاهَلُونَ فِي الْفَضَائِلِ فَيَرْوُونَهَا عَنْ كُلٍّ وَإِنَّمَا يَتَشَدَّدُونَ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ، لیکن چونکہ حدیث کا تعلق فضیلت کے ساتھ ہے تو تمام کے تمام اہل علم، یہ امام ابن عبد البر جو محدث ہیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام اہل علم فضائل کی احادیث میں نرمی برتتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے راوی کی روایت کو لے لیتے ہیں، یعنی ہر ضعیف روایت کو یہ اختیار کر لیتے ہیں۔ محدثین یہ شدت برتتے ہیں اس وقت جب کہ احادیث احکام سے تعلق رکھتے ہوں، احکام کی احادیث کے اندر یہ سختی برتتے ہیں۔ یہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع بیان العلم کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح حدیث کے مشہور امام ہیں، حدیث پڑھنے والے بخوبی ان کے نام کو جانتے ہیں، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ کے نام سے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ہے۔ اس میں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث کی اقسام بیان کی، اور احادیث بیان کرنے والے راویوں کی کچھ قسمیں اس کے اندر بیان کی ہیں، کہ جو روایت کرتے ہیں ان میں بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو انتہائی مضبوط ہوتے ہیں، اور بعض کے اندر کچھ کمزوری ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَضَرْبٌ لا يكون راویہ متہما بالوضع غیر انہ عرف بسوء الحفظ وکثرة الغلط فی روایاتہ او یکون مجہولا لم یثبت من عدالتہ وشرائط قبول خبرہ ما یوجب القبول، یعنی راویوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جن کے اوپر جھوٹ کی تہمت نہیں ہوتی کہ انہوں نے حدیث پاک کو گھڑا ہے، مگر یہ کہ ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور اپنی احادیث کو بیان کرنے میں وہ غلطیاں کثرت سے کرتے ہیں، یا مجہول ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی عدالت کے بارے میں، نہ ان کے اندر ایسی بات پائی جاتی ہے، ایسے راویوں والی شرائط پائی جاتی ہیں کہ جن کی روایت کو قبول کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔
فرماتے ہیں اس طرح کے راویوں کی حدیث کے بارے میں کہ فہذا الضرب من الاحادیث لا یکون مستعملا فی الاحکام، جب اس طرح کا کمزور راوی ہو تو اس کی احادیث احکام میں، کسی چیز کو حلال بیان کرنے میں، کسی چیز کے حرام بیان کرنے میں ان کو اختیار نہیں کیا جاتا، ان کو استعمال نہیں کیا جاتا. کما لا تکون شہادت من هذه صفته مقبولۃ عند الحکام، جیسا کہ اس طرح کا کمزور شخص اگر حاکم کے سامنے، قاضی کے سامنے کسی بات کی گواہی دے تو اس کی گواہی بھی مقبول نہیں ہوتی. ہاں وقد یستعمل فی الدعوات والترغیب والترہیب والتفسیر والمغازی فیما لا يتعلق به حکم، اس طرح کا راوی جو کمزور راوی ہے اس کی حدیثیں دعاؤں میں، اس کی حدیث ترغیب و ترہیب میں، تفسیر میں، مغازی یعنی غزوات جو ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاد کی جو باتیں ہیں ان میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ کوئی حکم متعلق نہ ہوتا ہو، اس سے کوئی حکم ثابت نہ کیا جاتا ہو. یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جن کا سن وفات 458 ہجری ہے. انہوں نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی کہ جو امام خطیب بغدادی نے بیان فرمائی، حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی. مقدمہ علوم الحدیث حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفی سن 643 ہجری. علم حدیث سے شغف رکھنے والے بخوبی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو کس قدر برکات عطا فرمائی ہیں اور محدثین کا کیسا اس حدیث کے ساتھ شغف، اس کتاب کے ساتھ شغف رہا ہے. تو حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مقدمہ بڑا مشہور و معروف مقدمہ ہے اور علم حدیث کے اندر متداول ہے. اس میں حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر محدث ہیں یہ فرماتے ہیں یجوز عند اہل الحدیث وغیرہم التساہل فی الاسانید وروایۃ ما سوى الموضوع من انواع الاحادیث الضعیفۃ من غیر اہتمام ببیان ضعفها فیما سوا صفات اللہ تعالی واحکام الشریعۃ من الحلال والحرام وغیرہما. یعنی محدثین کے نزدیک اور دیگر علماء کے نزدیک سندوں کے اندر نرمی برتنا جائز ہے اور موضوع کے علاوہ دیگر احادیث ضعیف کے جو دیگر حدیث قسمیں ہیں جو موضوع کے علاوہ ہیں، من گھڑت نہیں، ان کے علاوہ تمام احادیث کو روایت کرنا یہ جائز ہے اور اس بات کو بیان کرنا بھی ضروری نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن کہاں؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ نہ ہو یعنی عقائد کا، اور احکام شریعت یعنی حلال اور حرام اس کے اندر بیان نہ کیے گئے ہوں. کہاں اس کو بیان کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں وَذَلِكَ كَالْمَوَاعِظِ وَالْقَصَصِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَسَائِرِ فُنُونِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَسَائِرِ مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْأَحْكَامِ وَالْعَقَائِدِ. یعنی ایسی احادیث کو وعظ و نصیحت کے اندر بیان کیا جائے گا، جو قصے ہوتے ہیں ان میں ان کو بیان کیا جائے گا، واقعات کے اندر فضائل اعمال میں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے. کسی بات کی ترغیب دلانی ہے، کسی کام سے روکنا ہے تو اس میں اس طرح کی احادیث کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور ہر اس معاملے کے اندر ضعیف حدیث کو روایت کیا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے جس میں تعلق احکام کے ساتھ اور عقائد کے ساتھ نہ بنتا ہو. جب احکام کے ساتھ اور عقائد کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر وہاں پہ روایت ضعیفہ کو بیان نہیں کر سکتے. یہ حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا مقدمہ ابن الصلاح میں. بخاری شریف کی اب تک جو سب سے جامع شرح اور سب سے تفصیلی شرح شائع ہو چکی ہے میرے علم کے مطابق وہ ہے حافظ ابن ملقن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب التوضیح. یہ تقریباً 36 جلدوں کے اندر شائع ہوئی ہے. اس میں حافظ ابن ملقن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا يجوز العمل في الاحکام ولا يثبت الا بالحدیث الصحیح او الحسن ولا يجوز بالضعیف لكن يعمل به فيما لا يتعلق بالعقائد والاحکام كفضائل الاعمال والمواعظ وشبههما. یعنی احکام میں اور عقائد میں، یعنی انہوں نے احکام کا ذکر کیا ہے کہ احکام میں صحیح حدیث یا حسن حدیث، اسی سے احکام میں استدلال کیا جائے گا اور اسی سے احکام یہ ثابت ہوں گے. ضعیف حدیث کے ذریعے احکام ثابت نہیں ہوتے، لیکن ضعیف حدیث پر ان معاملات میں عمل کیا جاتا ہے جن کا تعلق عقائد اور احکام کے ساتھ نہ ہو.
وہ کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں جیسے فضائل اعمال، مواعظ، واعظ و نصیحت اور اس طرح کے دیگر اور معاملات، ان میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مقدمہ ابن الصلاح جس کا میں نے تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا، اس مقدمہ ابن الصلاح کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ علوم حدیث پر مقدمہ تحریر کیا تو اس کے بعد کثرت کے ساتھ اس کی شروحات لکھی گئیں، اس کی نظمیں لکھی گئیں، اس کے اختصار کیے گئے، یعنی 20 کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے تقریباً